الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته وفضلاء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ضابط احتشام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر خدمت ہے بندہ نچیز خدمت کا مشغزہ اور آپ حضرات کی خدمت میں بخاری شریف کا ابتدائی ابواب میں سے ایک باب علم کے بارے میں ہے. سامعین جی اکرام، سب سے باب میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عالم دین کے پاس حاضر ہو اور وہ اس سے کوئی علم کی بات پوچھے، کوئی سوال کرے، اور وہ عالم، وہ شخص، وہ ہستی کسی دوسرے کام میں، کسی دوسری بات میں، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی اہم گفتگو کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. سامعین ذی احتشام، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس چند صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں دیہاتی آیا، آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں مشغول رہے. آپ جو گفتگو فرما رہے تھے آپ نے اسے جاری رکھا، اسے روکا نہیں. لوگوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی، ایک دوسرے سے لوگ گفتگو کرنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کہتے کہ انہوں نے بات سنی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سنی نہیں. کچھ کہتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو سنی تو تھی لیکن آپ کو دیہاتی کی گفتگو پسند نہیں آئی. ابھی لوگوں کے درمیان گفتگو چل ہی رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہے وہ دیہاتی جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ تو دیہاتی نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے امانت اٹھ جائے گی اس وقت قیامت برپا ہوگی. تو دیہاتی نے عرض کی: یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس امانت کے اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے دیہاتی، اس سے مراد یہ ہے کہ جب حکومت کو نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا، جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کر. سامعین ذی احتشام، دور حاضر کو دیکھ لیں، موجودہ حالات کو دیکھ لیں کہ کیسے چہل قدمی ہے ہماری حکومت میں، کیسے ہماری حکومت میں ایک آمد و رفت ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو حکومت کے لائق نہیں ہے، ایک شخص جسے حکومت دی نہیں جانی چاہیے، اور وہ شخص حکومت کی اس کرسی پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے وہ ستم کیے، اس نے وہ جفا کی، اس نے وہ ظلم کیے جو غیر مسلم کی زندگی پر بنا گوار گزرے، جو غیر مسلم پر بنا گوار گزرے. سامعین ذی احتشام، آپ حضرات کی خدمت میں اجازت چاہتا ہوں اور امید ہے کہ جلد ہی ایک نئی حدیث پاک کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.